اب اس آیت کریمہ پر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. اگر اسی آیت کریمہ پر میں بات کرتا چلا جاؤں تو کئی گھنٹے گزر جائیں, اسی آیت کریمہ کے نکات ختم نہیں ہو سکتے. اگر کوئی پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے نا تو میں نے ریفرنس دے دیا ہے, ایک ہی کتاب بتا رہا ہوں, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پورا باب ہے جس میں اسی آیت کریمہ کی شرح کی گئی. آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اب میں تھوڑا اور آسان کر کے چند باتیں نوجوانوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آسان کر کے ان کو اور طریقے سے بھی سمجھاؤں. مثلا یہ 3 بڑے بڑے کام جو میں نے ذکر کیا, کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں, لائٹنگ کیوں کرتے ہیں, جلوس کیوں نکالتے ہیں, میں ایک ایک ایمان افروز بات اس پر بتاتا ہوں. ہم تو یہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگاتے ہیں نا, کوئی کاغذ کی جھنڈیاں لگا لیتا ہے, کوئی پلاسٹر کی لگا لیتا ہے, کوئی کپڑے کی جھنڈیاں لگا لیتا ہے. راجہ جنگ والوں یاد رکھو, ہم نے جھنڈیاں کیا لگانی ہیں؟ جھنڈے تو وہ تھے جو آقا کے میلاد کی رات خود خدا نے لگوائے تھے. اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بلوا کر 3 جھنڈے عطا کیے. فرمایا جبریل لے جاؤ, ایک مشرق میں لگا دو, دوسرا مغرب میں لگا دو, اور تیسرا بیت اللہ کی چھت پر لگاؤ جہاں میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے. ذرا سوچو وہ جھنڈے جو خدا نے لگوائے ہوں گے, جبریل نے لگائے ہوں گے, کتنے بڑے بڑے جھنڈے. ہم تو چھوٹے چھوٹے بلب لگا کر یہ لائٹنگ کرتے ہیں نا, ہم نے لائٹنگ کیا کرنی ہے؟ خدا کی قسم لائٹنگ تو وہ تھی جو آقا کے میلاد کی رات خود خدا نے کر رکھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات میرے پوتے کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں تھا, رات کا پچھلا پہر تھا. کہتے ہیں طواف کرتے کرتے اچانک میری نظر کعبے پر جو پڑی تو ایک منظر تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کعبہ خود میرے گھر کی طرف جھک رہا تھا. کعبے نے بھی سلامی دے کر آقا کا استقبال کیا. پھر کہتے ہیں کہ اچانک میں نے اپنی نظر اوپر جو اٹھائی تو اس وقت آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ گئے تھے, قریب آ گئے تھے کہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر گری نہ پڑے. یہ بات کوئی بچہ نہیں کہہ رہا, کوئی مجنون اور پاگل اور دیوانہ آدمی نہیں کہہ رہا. حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار اور ان سے زیرے کی انسان کوئی نہیں. اور پھر آپ سوچیں رات کون سی تھی؟ 12ویں رات. یہ جو 12, 13 اور 14 کی رات ہے نا, جب چاند اپنے پورے جوبن اور عروج پر ہوتا ہے تو پھر عموم ستارے تو نظر ہی نہیں آتے. اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نظر نہ آنا تو بعد کی بات ہے, ستارے اتنے نیچے آ چکے تھے, قریب آ چکے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر گری نہ پڑے. گویا اللہ رب العزت نے اس رات آسمانی ستاروں کو زمین کے قریب کر کے اس پوری کائنات کو بکائے نور بنا دیا تھا. ہر طرف لائٹنگ ہی لائٹنگ تھی, روشنیاں ہی روشنیاں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جس لمحے میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی تو فرماتی ہیں مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہوا کہ جس کی وجہ سے کائنات کی ہر شے اس قدر چمک اٹھی, اس قدر روشن ہو گئی کہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. ذرا دیکھو اس نور کا عالم کیا ہوگا کہ ہر شے ہی چمک رہی ہوگی, ہر طرف لائٹنگ ہی لائٹنگ ہوگی. ہم نے لائٹنگ کیا کرنی ہے؟ جو کوئی نیا کام نہیں.